انشاءاللہ وعدہ خوش الحان شیر پنجاب حضرت مولانا قاری محمد عمران سلیم صاحب مائک پہ تشریف لاتے ہیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرماتے ہیں۔ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم لتسألن یومئذ عن النعیم صدق اللہ العظیم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تمام تعریفت، تمام پاکیزہ کلمات اللہ خالق و مالک، داتا، دستگیر، گنج بخش، مالکی کائنات، رب ارض و السماء، ذوالجلال والاکرام، وحدہ لا شریک لہ، اس ایک اللہ کی ذات کے لیے جو ساری کائنات کو پالنے والا، رزق عطا کرنے والا، بیماروں کو شفا عطا فرمانے والا اور بے روزگاروں کو روزگار مہیا کرنے والا ہے۔ ان گنت لا تعداد بے شمار بے حد و حساب درود و سلام نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات گرامی پہ۔ آج اس منبر و محراب کے حوالے سے میری اور آپ احباب کی یہ پہلی ملاقات ہے۔ اللہ کے حضور دعا گو ہوں کہ مالک کائنات ہماری آج کی اس ملاقات کو بخیر و خوبی انجام تک پہنچائے۔ ہمارا آنا بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اسی قبولیت کو ہمارے لیے نجات کا ذریعہ اور سبب بنا دے۔ قبول کرنے والا اور درجہ قبولیت عطا کرنے والا وہ اکیلا اللہ ہے۔ اس کی ذات میں، اس کی صفات میں، اس کے کمالات میں، اس کے اختیارات میں اور اس کی طاقت، قوت اور قدرت میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ وہ اکیلا ہے، جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، جیسے چاہتا ہے ویسے کرتا ہے۔ اس انسان کے دھڑکتے ہوئے دل کے اوپر اس کا پورا اختیار اور کنٹرول ہے۔ جب چاہے اس دل کو دھڑکا دے، جب چاہے اس کی دھڑکن کو روک کے موت کے منہ میں اتار دے، اسے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اس ناک اور منہ کے ذریعے سے اندر آنے اور باہر جانے والی سانس کے اوپر کس کا کنٹرول ہے؟ اللہ کا ہے۔ جس سانس کو وہ چاہے وہ باہر روک لے، جس کو چاہے وہ اندر دبا دے۔ اندر دبانا، باہر روک لینا، اس ساری چیز کے اوپر اختیار کس کا ہے؟ اللہ کا ہے۔ وہ اللہ تو وہ ہے نا، دریا ایک چلتا ہے اور ایک دریا سے موسیٰ اور اس کی قوم کو پار لگا دیتا ہے، اسی دریا میں فرعون اور اس کے حواریوں کو ڈبو کے غرق آب کر دیتا ہے۔ اس پانی کو روکنا اور پانی کو چلانے کے اوپر اختیار کس کا ہے؟ اللہ کا ہے۔ اور اس کے اس اختیار میں کوئی اس کا کوئی دوسرا شریک نہیں ہے، اسے کوئی مشورہ دینے والا بھی نہیں ہے۔
اس ایک اللہ نے انسان کو پیدا کیا، اس کی ضرورتوں کو پورا کیا، 40 50 60 70 100 سال کی زندگی بھی اللہ نے دی، آخر کار موت، اور موت کے بعد دوبارہ جب اس نے اپنے سامنے اس انسان کو کھڑا کرنا ہے تو کھڑا کرنے کے بعد اللہ نے پھر انسان سے اس کی زندگی کے بارے میں سوال بھی کرنا ہے۔ وہ سوال کیا ہے؟ بس آج آپ کے سامنے وہ سوال رکھنے ہیں اور ہم نے ان سوالوں کو یاد بھی کرنا ہے اور ان کے جواب کی تیاری بھی کرنی ہے۔ سوال کیا ہے؟ اندازہ کیجئے، اپنے ذہن کے اندر وہ خاکہ بنائیے، وہ منظر لے کے آئیے کہ جب قیامت کا دن ہوگا، سورج زمین کے قریب آ چکا ہوگا، زمین پہ کوئی درخت نظر نہیں آئے گا، کوئی پہاڑ، کوئی ٹبہ، کوئی ٹیلا نظر نہیں آئے گا، لوگ پھر رہے ہیں، کسی کے جسم پہ کوئی لباس بھی موجود نہیں ہوگا۔ ایسے سخت گرمی کے دن اللہ جب بندوں کو اپنے سامنے کھڑا کرے گا نا، تو نبی مکرم علیہ السلام نے فرمایا پھر کوئی بندہ اللہ کی طرف سے 4 سوالوں کا جواب دینے سے پہلے قدم نہیں ہلا سکے گا۔ 4 سوال ہوں گے، ان چاروں کا جواب دے گا، تب قدم ہلانے کی اسے اجازت ملے گی، وگرنہ جہاں پہ کھڑا ہے وہیں پہ کھڑا رہے گا۔ لا تزال قدم عبد حتى يسأل عن 4، کوئی بھی آدم کا بیٹا اپنی جگہ سے پاؤں نہیں ہلا سکے گا جب تک اللہ کے 4 سوالوں کا جواب نہیں دے گا۔ وہ 4 سوال کیا ہیں؟ کتنی دیر کرنی ہے؟ کتنی دیر تک آئیں گے؟ 4 سوال کیا ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلا سوال انسان سے پوچھا جائے گا عن عمرہ فیما افنا، بندے بتا تجھے میں نے 60 سال کی، 70 سال کی، 100 سال کی، 120 سال کی لمبی زندگی دی تھی، اپنی زندگی کہاں گزاری ہے اور کیسے گزاری ہے؟ یہ سوال ہوگا، پوچھا جائے گا، اور انسان کے ایک ایک لمحے کے بارے میں، ایک ایک اس کی حرکت کے بارے میں سارا ریکارڈ کھل کے اس کے سامنے آ جائے گا، اور انکار کرنے کی جسارت بھی اس کے پاس نہیں ہوگی۔ اللہ یہ تو میں نے کیا ہی نہیں ہے، کون کہے گا میں نے نہیں کیا؟ ہر چیز کھل کے اس کے سامنے موجود ہوگی، بندے یہ تیرا کیا ہوا ہے، یہ اعمال تیرے ہیں، یہ نیکیاں بھی تیری ہیں، یہ گناہ بھی تیرے ہیں، اور یہ گناہ تو نے فلاں وقت میں فلاں جگہ پہ چھپ کے کیا تھا، یہ فلاں بندے کے ساتھ تو نے جو زیادتی کی تھی فلاں وقت میں کی تھی۔ ٹائم نوٹ ہے، ایک ایک منٹ، گھنٹہ، سیکنڈ، اس کی ایک ایک حرکت اور حرکت و سکنیت، یہ سب چیز اس کی نوٹ ہوئی ہوئی ہے۔ اللہ نے یہ جو مقرر کیے ہیں وہ اس کا نوٹ کر رہے ہیں، اس کا ریکارڈ بنا رہے ہیں۔ بتا تیری عمر کیسے گزری ہے، زندگی کیسے گزاری ہے تو نے، اور پھر اس زندگی میں سے ایک خاص حصے کو اللہ اس کے بارے میں پوچھیں گے، عن شبابہ فیما ابلا، بتا
تیری زندگی میں سے بھری جوانی میں نے تجھے دی تھی، تیری جوانی کیسے گزری ہے؟ کس طرح سے تو نے اپنی جوانی گزاری؟ تیری جوانی کی راتیں کیسے گزری ہیں؟ تیری جوانی کے دن کیسے گزرے ہیں؟ تیری جوانی کے بازار آنے اور جانے کے چکر لگانے کے انداز کس طرح سے تیرے گزرے ہیں؟ تیری جوانی کی محفلیں کیسے ہوا کرتی تھی؟ تیری جوانی کی تنہائیاں کیسے ہوا کرتی تھی؟ یاد رکھیے، اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، ایسا نوجوان جس کی جوانی اللہ کے عبادت میں گزری ہوگی، میرے محبوب نے فرمایا قیامت کے دن آواز دے کے اسے بلایا جائے گا، جاؤ اس فلاں نوجوان کو بلا کے لاؤ جس نے اپنی جوانی میری عبادت میں گزاری ہے، آج گرمی سے نکال کے اسے میرے عرش کے سائے کے نیچے جگہ دے دو۔ شاب نشأ فی عبادت اللہ، ایسا نوجوان جس نے اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں گزاری ہوگی، قیامت کے دن اسے اللہ کے عرش کا سایہ ملے گا، جس دن اللہ کے عرش کے علاوہ کسی دوسری چیز کا سایہ بھی موجود نہیں ہوگا۔ جوانی کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور یاد رکھیے، میں خاص کر کے اپنے نوجوان بھائیوں سے کہتا ہوں، اپنے سامنے اس نوجوان کی زندگی لے کے آئیے جس نوجوان کے بارے میں میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، جامع ترمذی اور مسند احمد کے اندر یہ روایت موجود ہے، کفل اس کا نام ہے، اور میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا بنی اسرائیل کا رہنے والا ہے۔ ایک عورت اس کے پاس آئی، 60 دینار اس نے اس عورت کو اس غرض سے دیے کہ اس کے ساتھ گناہ کر سکے۔ اس عورت کی عزت کے ساتھ کھیل سکے، 60 دینار دیے۔ اب منظر کچھ یوں ہے، جس گھر میں، جس کمرے میں یہ عورت، یہ کفل دونوں موجود ہیں، اس کمرے کا دروازہ بھی بند ہے، اور کفل کے پاس کھڑی وہ عورت تھر تھر کانپ رہی ہے اور رو بھی رہی ہے۔ بی بی کیوں روتی ہو؟ وجہ کیا ہے؟ کسی سے ڈر لگتا ہے؟ ڈرنے کی بات نہیں ہے، میرا نام ایسا ہے کہ اگر تجھے میرے پاس کسی نے آتے ہوئے دیکھا بھی ہوا نا تو تجھے کوئی بات نہیں کرے گا، جانتے ہیں لوگ مجھے، کوئی زبان بھی نہیں کھول سکے گا۔ روتی کیوں ہے؟ کہنے لگی روتی اس لیے ہوں، میں نے یہ کام کبھی کیا نہیں ہے۔ کفل میری ساری زندگی ایسے گزری ہے، میں نے یہ کبھی کام نہیں کیا، آج اپنے بچوں کا روتا اور بلکتا ہوا دیکھا مجھ سے گیا نہیں، میں مجبور ہو کے تیرے پاس آئی ہوں اور تیرے ساتھ یہ گناہ کرنے کے لیے راضی ہوئی ہوں، ورنہ میں کبھی یہ کام کر نہیں سکی۔ میں نے کہنے لگا اچھا اب چاہتی کیا ہے؟ کفل میں چاہتی یہ ہوں کہ اتق اللہ، اللہ سے ڈر جا، اللہ سے ڈر جا۔ کفل کہنے لگا بی بی اگر تو یہ بات چاہتی ہے کہ میں اللہ سے ڈر جاؤں تو جا، میں ڈر گیا، یہ پیسے بھی لے جا، مال بھی لے جا، اپنی عزت بھی سلامت لے جا۔ آج کفل کے دروازے سے تو واحد عورت ہے جو اپنی عزت سلامت لے کے واپس جا رہی ہے۔ حضرات میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا یہ رات کو کفل روتا رہا، اللہ کے سامنے گڑ گڑا کے روتا رہا، اپنے گناہوں کی معافی مانگتا رہا۔ رات کے وقت میں اس کفل کو موت آئی، صبح اللہ نے اس کفل کے دروازے پہ لکھوا دیا جاؤ جا کے لوگوں کے لیے شہادت چھوڑ دو کہ قد غفر اللہ الکفلا۔ اس کفل کے بارے میں کوئی مندہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کفل کو اللہ نے معاف فرما دیا ہے۔
اللہ نے اس کفل کو معاف کر دیا ہے۔ جوانی، اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ایسا شخص جس کو کوئی حسب و نسب والی اور خوبصورتی اور جمال والی عورت گناہ کی دعوت دے اور وہ یہ بات کہہ کے اس بی بی کو ٹھکرا دے، بی بی مجھے اللہ سے ڈر آتا ہے، میں تیرے ساتھ گناہ نہیں کر سکتا، مجھے اللہ سے ڈر آتا ہے، میرے محبوب نے فرمایا قیامت کے دن اللہ اس کو بھی عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ نوجوانوں، اللہ پوچھے گا، اس جوانی کے بارے میں اللہ سوال کرے گا، پوچھے گا اللہ، بتاؤ اپنی جوانی کیسے گزاری ہے تم نے؟ لمحہ فکریہ ہے، سوچنے کی بات ہے ان نوجوانوں کے لیے۔ آج نوجوان اپنے موبائل کا جائزہ لے، خفیہ لاک ہر ایپلیکیشن کو لگائے ہوئے اپنے موبائل اینڈرائیڈ کے اندر اور چھپا کے رکھتا ہے۔ نوجوان اپنے موبائل کو اپنے باپ سے بھی چھپاتا ہے، اپنے گھر والوں سے بھی چھپاتا ہے۔ وجہ کیا؟ تجھے چھپانے کی ضرورت کیا پیش آئی؟ ضرور تیرے موبائل کے اندر کوئی ایسی اللہ کی نافرمانی کی کوئی چیز چھپی ہوئی ہے جس کو تو اپنے گھر والوں سے بھی چھپاتا ہے، اپنے دوستوں بھی چھپاتا پھر رہا ہے۔ لیکن یاد رکھ، اس گناہ کو تو دنیا والوں سے چھپا سکتا ہے، نہ اپنے ریکارڈ سے مٹا سکتا ہے، نہ اللہ سے چھپا سکتا ہے۔ قیامت کا دن ہوگا، یہی اینڈرائیڈ موبائل تیرے سامنے ایک گواہ کی صورت میں آ کے کھڑا ہوگا، یہ دیکھ یہ فلاں غلاظت اور گندگی تیرے موبائل میں بھری ہوئی تھی، فلاں رات کی تاریکی میں بیٹھ کے تو نے یہ گناہ کیا تھا، اللہ کی نافرمانی کے یہ کام کیے تھے۔ حضرات، اللہ نے اس نوجوان سے یہ جوانی کے بارے میں سوال کرنا ہے، پوچھنا ہے۔ اللہ نے ساری زندگی کے بارے میں بھی اللہ نے سوال کرنا ہے، زندگی میں سے اللہ نے خاص کر کے جوانی کے بارے میں سوال کرنا ہے، بتا تیری جوانی کیسے گزری ہے۔ تیسرا سوال ہوگا، اگر تیسرے سوال کے حصے کیے جائیں نا تو دو بنتے ہیں۔ آپ نے فرمایا عن مالہ، بندے سے اس کے مال، اس کی دولت، اس کی جائیداد، اس کے زر زمین، بینک بیلنس، اس کے بارے میں سوال ہوگا۔ اس مال کے بارے میں پہلا سوال یہ ہوگا من این اکتسبہ، یہ بڑی لمبی چوڑی جاگیر تیرے پاس تھی، بہت بڑا مال تیرے پاس تھا، یہ مال آیا کہاں سے تھا؟ یہ مال تو نے کمایا کیسے تھا؟ کس طرح تو نے حاصل کیا تھا؟ کسی کا حق کھا کے، کسی کا ساتھ زیادتی کر کے، یا پھر کسی کے ساتھ دھوکہ اور فراڈ کر کے، یا کرپشن اور رشوت لے کے تو نے اپنا مال بنایا تھا؟ بتا یہ مال تیرے پاس آیا کیسے؟ تھوڑا ہے یا زیادہ وہ الگ ہے، لیکن آیا کہاں سے؟ ہے یاد آئے مجھے حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، بات بڑی مزے کی سننے والی ہے، توجہ کیجئے گا۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے پاس دو لڑکیاں آئیں اور آ کے کہتی ہیں امام صاحب ہم آپ سے مسئلہ پوچھنے کے لیے آئی ہیں، فتویٰ لینے کے لیے۔ جی بیٹا پوچھو، کیا پوچھنا چاہتی ہے؟ کہنے لگی امام صاحب مسئلہ ہم یہ پوچھنا چاہتی ہیں کہ ہم گھر میں محنت مزدوری کرنے کے لیے چرخہ چلاتی ہیں، چرخے کے اوپر دھاگا بناتی ہیں، ہم دن کے وقت بھی چرخہ چلاتی ہیں، رات کے وقت بھی چرخہ چلاتی ہیں،
محنت کرتی ہیں نا, مزدوری. دن کے وقت ہم سورج کی روشنی میں چرخہ چلاتی ہیں اور رات کے وقت ہم چاند کی چاندنی میں چرخہ چلاتی ہیں. لیکن فرق یہ ہے کہ دن کی روشنی میں بنایا ہوا دھاگا بڑا عمدہ اور بہترین ہوتا ہے, رات چاند کی چاندنی میں بنایا ہوا دھاگا اتنا معیاری نہیں ہوتا. لیکن ہم دونوں دھاگے جب مارکیٹ میں بازار میں لے کے جاتی ہیں تو پوچھنا آپ سے یہ چاہتی ہیں کہ جا کے مارکیٹ میں اپنے خریدار کے سامنے یہ بات واضح کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے کہ اللہ کے بندے یہ دھاگا خرید تو رہا ہے, لیکن اس میں فرق یہ ہے کہ یہ دن کی روشنی میں بنایا ہوا دھاگا ہے, یہ رات کی روشنی میں بنایا ہوا دھاگا. یہ بات بتانی چاہیے یا نہیں بتانی چاہیے؟ امام صاحب حیران ہو گئے اور فرماتے ہیں بیٹا بتانی تو چاہیے, آپ کو ضرور بتانی چاہیے. اچھا, ایک اور مسئلہ بھی آپ سے پوچھنا چاہتی ہیں. دوسرا مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ تاریک راتوں میں جب چاند نہیں نکلتا, اس راتوں میں ہمارے ہمسائے نے چراغ جلا کے اپنے گھر کی دیوار پہ رکھا ہوتا ہے, جس کی روشنی ہمارے صحن میں بھی آتی ہے. ہم اپنے صحن میں بیٹھ کے ان کے چراغ کی روشنی میں چرخہ چلا کے دھاگا بناتی ہیں. امام صاحب ہمیں ان کی روشنی میں چرخہ چلانے سے پہلے اپنے ہمسائے سے اجازت لینی چاہیے یا نہیں لینی چاہیے؟ آپ اندازہ کر سکتے ہیں آج اس معاشرے میں ہم میں بھی کوئی ایسا موجود ہے جو اس معیار کی سوچ رکھتا ہو کہ میں نے اگر مال کمانا ہے تو میرے مال کے اندر حلال آئے, حرام نہ آئے؟ امام صاحب فرماتے ہیں بیٹا تجھے بتانا چاہیے, لیکن مجھے یہ بتاؤ کہ تمہارا تعلق کس گھرانے کے ساتھ ہے؟ تم بشر الحافی کے گھرانے سے تو نہیں ہو؟ کہتی ہیں جی امام صاحب ہمارا تعلق بشر الحافی کے گھرانے سے, ہم اس کی بہنیں ہیں. فرماتے ہیں جانتا ہوں اس وقت پورے مدینہ کے اندر اگر کسی کے اندر اتنا تقویٰ ہو سکتا ہے تو وہ بشر الحافی کے گھرانے میں ہو سکتا ہے, اس کے علاوہ اتنا متقی اور پرہیزگار میری نظر میں کوئی نہیں ہے. یہی امام احمد بن حنبل ہے. سوال ہوگا کہ مال آیا کہاں سے تمہارے پاس, کمایا کہاں سے؟ یہ اتنی لمبی جائیداد اور جاگیر تم نے جوڑی تو وہ کیسے جوڑی ہے؟ یہی امام احمد بن حنبل ہے. حاکم وقت کی طرف سے آفر ہوتی ہے امام صاحب چیف جسٹس کی کرسی خالی ہے, آئیے اس کرسی کے اوپر بیٹھ کے لوگوں کے درمیان عدل و انصاف کے ساتھ فیصلے کریں. امام صاحب فرماتے ہیں نہیں, بہت بڑا عہدہ ہے, قاضی القضات اور چیف جسٹس کا منصب. فرمانے لگے مجھے یہ قبول نہیں ہے. آپ اندازہ کر سکتے ہیں اس وقت ہمارے معاشرے کے اندر تو ایک درجہ چہارم کا جو چھوٹے درجے کا جو ملازم ہے وہ مان نہیں ہے کجا چیف جسٹس ہونا. فرمانے لگے نہیں میں نہیں یہ کر سکتا. کیوں؟ امام صاحب اس منصب کے اوپر کسی عالم کی ضرورت ہے جو اپنے علم کے مطابق لوگوں کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلے کر سکے. فرمانے لگے نہیں, جس منصب اور کرسی کی پیشکش تم مجھے کر رہے ہو اس منصب پہ بیٹھنے کے بعد میرے گھر کے اندر حلال بھی آ سکتا ہے, حرام بھی آ سکتا ہے, اس لیے میں یہ کام نہیں کروں گا. امام صاحب نے انکار کر دیا. امام صاحب کا بیٹا عبد الرحمن ہے, اس نے یہ بات سوچی کہ اگر ہم نہیں کریں گے تو کوئی اور کرے گا.
اور کسی اور کے بیٹھنے سے معلوم نہیں وہ کیسا آدمی ہو، اچھا ہوگا برا ہوگا، لوگوں کے درمیان انصاف کرے گا یا نہیں کرے گا، کوئی بھی آ سکتا ہے۔ اس لیے اس منصب کو سنبھال کے کم از کم ہمیں انصاف کے ترازو کو قائم کر دینا چاہیے۔ اس نے اس آفر کو قبول کر لیا۔ پہلا دن ہے، آج عبد الرحمن اپنی ڈیوٹی پہ گیا ہے، سارا دن کچہری میں گزارا، شام کو جب واپس گھر آیا، گھر کے صحن میں دیوار ہو چکی ہے، باپ کا دروازہ الگ ہے، بیٹے کا دروازہ الگ ہے۔ حیرت سے، ابو جی میں تو آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، آپ نے مجھے الگ کیوں کر دیا؟ مجھ سے کوئی غلطی ہوئی، کوئی بے ادبی ہو گئی، کوئی گستاخی ہوئی؟ فرمانے لگے نہیں، عبد الرحمن ابن حنبل نے اپنے گھر کی صحن کے اندر دیوار اس وجہ سے کی ہے، آج جس منصب کو تو نے قبول کیا ہے اور جہاں پہ بیٹھا ہے، اس منصب پہ بیٹھنے کے بعد حرام اور حلال کا امتیاز ختم ہونے کے چانس ہوتے ہیں۔ گھر کے اندر حلال بھی آ سکتا ہے، حرام بھی آ سکتا ہے۔ میں نے دیوار اس وجہ سے کی ہے، اگر حرام آئے تو تیرے گھر کے اندر آئے، احمد کے گھر کی چوکھٹ کو بھی پار نہ کر سکے۔ سوال ہوگا یہ مال آیا کہاں سے تھا، کمایا کہاں سے تھا؟ اور اس مال کے بارے میں دوسرا سوال یہ ہوگا، فیما انفقا، یہ مال خرچ کہاں پہ کیا تھا؟ کہاں گیا تھا تیرا مال؟ خرچ کہاں پہ کیا؟ اپنی عیاشی میں، اپنی خواہشات کی طلب میں، اور اپنی آوارگی میں اس مال کو خرچ کیا، یا کہ اللہ کے راستے میں بھی مال کو خرچ کیا ہے تو نے؟ دعا کیا کریں اگر اللہ مال دے تو اللہ مال کو جائز جگہ پہ خرچ کرنے کی بھی توفیق دے۔ حدیث میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوشش کر اگر تیرا مال پاکیزہ ہے نا تو اسے کھانے والے لوگ بھی پاکیزہ ہوں۔ ایسے ہی آوارہ اور بے نماز لوگوں، دنیا دار لوگوں کے اوپر اپنے مال کو خرچ نہ کیا کر۔ دیکھنے میں یہ آتا ہے، شادی کا موقع ہوتا ہے نا، نکاح کی جب آفر ہوتا ہے، نکاح کا موقع آتا ہے، حال سے باہر بارات ہوتی ہے اور ڈھول والوں کے اوپر اور ناچنے والوں کے اوپر خوب مال لٹایا جا رہا ہوتا ہے، خوب مال۔ لیکن جب آدھے گھنٹے کے بعد مولوی صاحب نکاح پڑھا کے فارغ ہوتے ہیں نا، تو پھر مولوی صاحب سے حساب لے رہے ہوتے ہیں، مولوی صاحب تو کنے پیسے دینے نے؟ 300 روپیہ تے تواڈے رجسٹر دی فیس ہے، تے باقی تو 700 بچ ہی جانا ہے نا، تسی 1000 ہی لے لو۔ پھر حضرات، دیندار کے اوپر خرچ کرتے ہوئے ہم ایک ایک پائی کو حساب کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جب دنیا دار اور آوارہ لوگوں کی بات آتی ہے تو پھر اپنی ناک کو اونچا کرنے کے لیے، اپنی پگڑی کو اونچا کرنے کے لیے پھر ہم بے دریغ اپنے مال کو خرچ پھینکتے ہیں اور لٹاتے ہیں لوگوں کے اوپر، پھر ہمیں حساب نہیں ہوتا۔ ہمارے پتوں کی میں ایک قاری صاحب ہیں، ایک شادی میں اکٹھے ہوئے، انہوں نے نکاح پڑھایا، میں بھی ان کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ نکاح پڑھانے کے بعد وہ دلہے کا کوئی قریبی اس کا بھائی تھا یا ان کا کوئی رشتہ دار تھا، وہ آ کے کہتا ہے، قاری صاحب کتنے پیسے؟ پنجابی جی کہندا جی کنے پیسے؟ قاری صاحب کہندے جننے کو وہ پنڈا نو دیتے جے نا اننے کو مینوں بھی دے دیو۔ آندا جی قاری صاحب یہ کی گل ہوئی، تسی کیویں دیاں گلاں کردے پئے جے؟ آندے نہیں، جنہ کو انہاں نو دیتے جے نا انہاں کو میرا بھی مول پا دیو جنہ کو انہاں دا مول پایا جے۔ حضرات، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا اس مال کے بارے میں اللہ نے پوچھنا ہے، یہ مال تم نے خرچ کہاں پہ کیا تھا؟ مال کمایا کہاں سے تھا، کیسے کمایا تھا؟
اور تم نے خرچ کہاں پہ کیا؟ خرچ کرنے کے حوالے سے حضرت امام ربیعۃ الرائے ہیں رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام مالک بن انس رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہیں، اور مدینہ کے ایک بہت بڑے فقیہ تھے۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بھی وہ استاد تھے۔ حضرت امام مالک اور حضرت حسن بصری رحمہم اللہ، ان دونوں کے استاد تھے حضرت ربیعۃ الرائے۔ جب ربیعۃ الرائے پیدا ہوئے تو اس وقت ان کے باپ جہاد کے لیے گئے ہوئے تھے، اور اپنی بیوی کو 30,000 اشرفی دے کے گئے تھے کہ یہ 30,000 اشرفی ہے، اسے اپنے پاس سنبھال کے رکھ لینا۔ ابھی بیٹا پیدا نہیں ہوا۔ جہاد کا سلسلہ ایسا وسیع ہوا کہ 27 سال گزر گئے، یہ امام ربیعہ کے والد گھر واپس نہ آ سکے۔ جب واپس آئے تو اس وقت بیٹا پیدا ہو کے ایک وہ جوان بن چکا تھا، کڑیل جوان۔ بہرحال ایک لمبا واقعہ ہے کہ باپ نے بیٹے کو کیسے پہچانا، کیسے ملاقات ان کی ہوئی۔ میاں بیوی اکیلے بیٹھے ہیں تو باپ اپنی بیوی سے سوال کرتا ہے، اللہ کی بندی وہ میں 30,000 اشرفی تجھے دے کے گیا تھا، وہ کہاں پہ خرچ کی ہے تو نے؟ کہاں ہے وہ؟ کہنے لگی آپ ایسا کریں، 30,000 اشرفی کا حساب مجھ سے پورا لیجئے گا، لیکن جائیں پہلے مسجد نبوی میں جا کے نماز پڑھ کے آئیں، نماز پڑھ کے واپس آئیں گے، میں آپ کو سارا حساب دے دوں گی۔ چلے گئے مسجد نبوی میں، جا کے دیکھتے ہیں کہ ایک مسجد کے اندر بڑا مجمع لگا ہوا ہے، سینکڑوں لوگ بیٹھے ہیں، اور ان کا استاد چہرہ نیچے کر کے، اس کا چہرہ نظر نہیں آ رہا، بیٹھا ہے۔ لوگ اس سے حدیث کے مسئلے پوچھ رہے ہیں، اس سے فتوے لے رہے ہیں، قرآن کی آیات کی ترجمہ اور تفسیر سیکھ رہے ہیں، شاگرد رجسٹر اور قلم لے کے بیٹھے لکھ رہے ہیں۔ بڑا حیران ہو کے کہ یہ استاد کون ہے؟ ایک نوجوان کے کندھے پہ ہاتھ لگا کے کہتے ہیں بیٹا آپ کے استاد کا نام کیا؟ وہ کہتا آپ نہیں جانتے ہمارے استاد کو؟ کہتا ہے نہیں جانتا۔ ہوا ربیعۃ بن ابی عبد الرحمن، یہ ہمارے استاد ربیعہ بن ابی عبد الرحمن ہے۔ اچھا یہ میرا بیٹا ہے؟ جلدی سے اٹھے اپنے گھر آئے، کوئی بات نہیں کی، اپنی بیوی سے آ کے کہتے ہیں اللہ کی بندی آج میں نے مسجد نبوی کے اندر وہ منظر دیکھا ہے، اور اس منظر کے اندر میں نے اپنے بیٹے کو اس مقام پہ بیٹھے دیکھا ہے۔ میرے بیٹے کی شان اور عظمت اتنی ہے کہ میں نے دنیا کے اندر اس سے بڑھ کے کسی کو عالم نہیں دیکھا میں نے۔ ماں کہتی ہے اچھا یہ بتائیں آپ کو بیٹے کی یہ شان اچھی لگتی ہے کہ وہ 30,000 اشرفی اچھی لگتی ہے؟ کہنے لگا 30,000 نو کون جانتا ہے، مجھے تمہیں اپنے بیٹے کی شان اور عظمت اچھی لگتی ہے۔ کہنے لگی انفقت المال کلہ علیہ، سنیے پھر میں نے وہ 30,000 اشرفی ساری کی ساری تیرے بیٹے کی اس تربیت کرنے پہ خرچ کیے۔ آگے سے وہ بھی اللہ کا بندہ کہنے لگا واللہ ما ضیعت مالی، اللہ کی بندی تو نے میرے مال کو ضائع نہیں کیا ہے، تو نے اچھی جگہ پہ خرچ کیا ہے، تو نے میرے مال کو صحیح جگہ پہ خرچ کیا ہے۔ آج میں اور آپ اس ربیعۃ الرائے کے والد کی جگہ پہ کھڑے ہو کے اپنے آپ کا جائزہ لیں، ہم دیکھیں اگر ہم میں سے کوئی ہوتا تو کیا کہتے ہیں؟ تو میرے پتر نو مولوی بنا دیتے ہیں، 30,000 اشرفی تو میرے پتر نو مولوی بناتے لا دیتی، میں انہوں جج بناندہ، وکیل بناندہ، کوئی بڑا افسر بناتا میں اسے، تو نے یہ کیا بنا دیا؟ کہنے لگا نہیں اللہ کی بندی تو نے میرے مال کو اگر خرچ کیا ہے تو نے ٹھیک جگہ پہ خرچ کیا ہے، یہ مال اسی جگہ پہ خرچ ہونا چاہیے تھا۔ سوال یہ ہوگا
اللہ کے بندے بتا، آج تو اس حال میں میرے سامنے کھڑا ہے کہ تجھے اپنی جگہ سے پاؤں ہلانے کی بھی اجازت نہیں ہے، پہلے یہ بتا کہ تو نے یہ مال کمایا کہاں سے کمایا تھا، کیسے کمایا تھا، اور مال خرچ کہاں پہ کیا تھا۔ اور چوتھا سوال جو اللہ سے کریں گے، وہ چوتھا سوال میرے اور میرے شعبے کے لوگوں سے وابستہ ہے۔ سوال اللہ یہ پوچھیں گے، عن علمہ ماذا عمل بہ، بول جو تو نے علم حاصل کیا تھا اس علم کے مطابق عمل کتنا کیا ہے۔ یہ مجھ سے سوال ہوگا، میرے سٹیج پہ آنے والے لوگوں سے سوال ہوگا، اس منبر اور مصلی پہ بیٹھنے والے لوگوں سے سوال ہوگا۔ بتاؤ جو علم حاصل کیا تھا اس علم کے مطابق عمل کہاں تک کیا ہے تم نے۔ اور یاد رکھیے حضرات، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، عالم کو بھی بلایا جائے گا، شہید کو بھی بلایا جائے گا، اور سخی کو بھی بلایا جائے گا۔ عالم سے پوچھا جائے گا، بتا کیا کر کے آیا دنیا میں؟ اللہ جی ساری زندگی پہلے میں مدرسے سے پڑھتا رہا، پھر میں پڑھاتا رہا، ساری زندگی نمازیں پڑھاتا رہا، تقریریں، خطبے، دروس، واعظ و نصیحتیں، اللہ جی بڑے بڑے اشتہار چھپتے تھے، اشتہاروں میں بڑے نام ہوتے تھے، ہر رات ہی میں سفر میں ہوتا، تیرے دین کے لیے نکلا ہوتا۔ اللہ فرمائیں گے کذبتا، تو جھوٹ بولتا ہے، تیرا مقصد مجھے راضی کرنا نہیں تھا بلکہ تیرا مقصد یہ تھا کہ لوگ تیری واہ واہ کریں۔ تیرا مقصد یہ تھا اشتہاروں کے اوپر تیرا نام نمایاں ہو، تیرا مقصد یہ تھا کہ لوگ تجھے سننے کے لیے دیر تک بیٹھے رہیں کہ ہم نے فلاں مولوی صاحب کو دیر تک بیٹھ کے سننا ہے۔ سنو، دنیا میں تجھے تیرا مقصد حاصل ہوا یا نہیں ہوا؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، اللہ فرمائیں گے آج تجھے میرے ہاں سے کچھ نہیں ملے گا۔ کیوں؟ تیرا مقصد مجھے راضی کرنا نہیں تھا، تیرا مقصد تو لوگوں سے واہ واہ کروانا تھا۔ ارشاد ہوگا اس کو پکڑو، یہ دنیا کو تو علم کی باتیں سکھاتا تھا لیکن خود بے عمل تھا، اسے پاؤں سے پکڑو اور ناک کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں ڈال دو۔ حضرات یہ 4 سوال ہوں گے، اور یہ وہ 4 سوال ہیں جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی آدم کا بیٹا اس وقت تک اپنی جگہ سے پاؤں نہیں ہلا سکے گا جب تک اللہ کے 4 سوالوں کے جواب نہیں دے گا۔ سوال کیا ہے؟ پہلے نمبر پہ یہ بتا کہ تیری عمر کیسے گزری ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے، بتا تیری جوانی کیسی گزری ہے۔ نہیں ہے آگے میسج آگے نہیں، بتا تیری جوانی کیسی گزری ہے، اور جوانی کے بعد یہ تیرے پاس جو مال آیا ہے تو نے کہاں سے کمایا تھا، کیسے کمایا تھا، اور یہ مال خرچ کہاں پہ کیا ہے۔ اور چوتھے نمبر پہ بتا جو تو علم کی باتیں کیا کرتا تھا اس علم کے مطابق عمل بھی کیا ہے یا نہیں کیا۔ حضرات یہ اس وقت سوال ہوں گے جس وقت
آدمی کا سارا ریکارڈ کھل کے اس کے سامنے موجود ہے، اور قرآن یہ بات کہتا ہے الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وارجلہم بما کانوا یکسبون۔ اللہ زبان پہ مہر لگا کے منہ کو بند کر دے گا، اور یہ ہاتھ اور پاؤں اسی انسان کے خلاف بول کے گواہی دے رہے ہوں گے، اللہ اس نے فلاں وقت میں یہ کام کیا تھا، فلاں وقت میں یہ کام کیا تھا۔ اب ذرا اندازہ لگائیے، ایک ایسا آدمی ساری زندگی نمازیں پڑھتا رہا ہے، صدقہ و خیرات بھی کرتا رہا ہے، قرآن کی تلاوت بھی، عمرہ اور حج بھی کیا ہے، اور حدیث کے اندر آتا ہے بہت زیادہ نیکیاں اکٹھی کر کے لے کے آیا جائے گا، اور اس کے بارے میں یہ ارشاد ہوگا جاؤ اسے جنت میں بھیج دو۔ اچانک اس آدمی کے بارے میں ایک آدمی کھڑا ہو کہتے ہیں اللہ جی جسے آپ جنت میں بھیجنا چاہ رہے ہیں نا، قد شتمنی ھذا، اللہ اس نے مجھے گالی دی تھی، اس نے دنیا کے اندر مجھے گالی دی تھی۔ اچھا گالی دی تھی تو پھر کیا چاہتا ہے؟ اللہ جی میں اپنی گالی کا بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ فرمایا جائے گا کہ اس کی نیکیاں اٹھاؤ اور اس گناہگار، یہ اس آدمی مجبور کے پلڑے میں ڈال دو، اس کو نیکیاں دے دو جس کو اس نے گالی دی تھی۔ دوسرا آدمی دیکھے گا کہ اس کو اس کا حق مل گیا، وہ کھڑا ہو کے کہے گا، حوصلہ بڑھ جاتا ہے نا بندے کا، جب ایک کو اس کا حق مل جائے تو دوسرا بھی کھڑا ہو جاتا ہے، اللہ جی قد ضربنی ھذا، اس نے مجھے مارا تھا، یہ تگڑا آدمی تھا، میں کمزور تھا، یہ ہاتھ بھی اٹھا لیتا تھا، زبان بھی چلا لیتا تھا، اس نے مجھے مارا تھا، اچھا چلو اس کی بھی نیکیاں لو، اسے دے دو۔ پھر تیسرا کھڑا ہوگا، اللہ جی اس نے میرے ساتھ یہ زیادتی کی تھی، چوتھا میرے ساتھ یہ اس نے ظلم کیا تھا، میرے ساتھ یہ کیا تھا، میرے ساتھ یہ کیا تھا۔ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا یہ وہ شخص ہے جو نیکیاں لے کے آیا تھا، لیکن نیکیاں اپنی زیادتی کی بنا پہ لوگوں میں تقسیم کر بیٹھا ہے، اس کی نمازیں بھی ضائع گئیں اس کے لیے، اس کا صدقہ و خیرات بھی لوگوں میں تقسیم کر دیا گیا، اور ساری زندگی کی نیکیاں اس کی ملیہ میٹ کر دی گئی، اور اس کے بارے میں فیصلہ ہوگا اسے پکڑو اور اسے اٹھا کے جہنم کے اندر پھینک دو۔ کیوں؟ آج میں اور آپ اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھیں، حضرات اپنا اپنا محاسبہ کریں، ہم نمازیں تو پڑھ رہے ہیں، صدقہ و خیرات بھی کر رہے ہیں، قرآن کی تلاوت بھی کرتے ہیں، اور جتنا ہوتا ہے نیکی کا کام بھی کرتے ہیں، ہائے کاش کہیں ہم سے کسی کے ساتھ ایسی زیادتی نہ ہو جائے جس کی وجہ سے ہمیں قیامت کے دن اپنی نیکیوں سے محروم ہونا پڑے، کیونکہ قیامت کے دن اللہ نے سوال کرنا ہے، پوچھنا ہے، بتا تیری زندگی کیسے گزری ہے، کہاں گزاری تھی زندگی، کس انداز سے گزاری تھی، یہ سوال ہوگا۔ یہ جو تیری زبان ہے، اس زبان کے بارے میں یہ سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا، یہ زبان تیری چلتی کیسے تھی، تیری زبان سے کوئی محفوظ تھا بھی یا نہیں تھا۔ یاد رکھیے امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی شرح سنہ کے اندر اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اپنی مسند کے اندر ایک واقعہ لے کے آتے ہیں۔ اکرمہ نام کے تابعی ہیں اور یمامہ کے رہنے والے ہیں، فرماتے ہیں کہ میں مسجد نبوی کے دروازے سے داخل ہوا، سامنے ایک بابا جی بیٹھے ہوئے ہیں،
ان بابا جی نے مجھے دیکھا اور آواز دے کے کہتے ہیں یمامی نوجوان ادھر آؤ. کہتے میں ان کے پاس چلا گیا. میں جا کے ان کے پاس بیٹھا تو بابا جی مجھے کہتے ہیں بیٹا تجھے ایک بات کہنے لگا ہوں، اپنی زبان کو سنبھالنا، اپنی زبان کو اپنے کنٹرول میں رکھنا، اور کبھی کسی سے یہ بات نہ کہنا کہ اللہ تجھے معاف نہیں کرے گا. اللہ تجھے معاف نہیں کرے گا، کبھی کسی سے یہ بات نہ کہنا. اکرمہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا بابا جی یہ کون سی بڑی بات ہے، عام بولی جاتی ہے. باپ بیٹے سے ناراض ہو کے کہہ دیتا ہے، بھائی بھائی سے کہہ دیتا ہے، استاد شاگرد سے، ماں بیٹی سے، بہن بہن سے، دوست دوست سے یہ بات کہہ دیتا ہے جا اللہ تجھے معاف نہیں کرے گا. فرماتے ہیں بیٹا نہیں، کبھی کسی سے یہ بات نہیں کہنی کہ اللہ تجھے معاف نہیں کرے گا. میں نے کہا بابا جی آپ مجھے یہ بات کیسے سمجھا رہے ہیں، پہلے اپنا تعارف تو کروائیں. بزرگ فرمانے لگے بیٹا میرا تعارف پوچھتا ہے نا تو سن، میں نبی کا صحابی ہوں، میرا نام ابو ہریرہ ہے رضی اللہ تعالی، اور تجھے میں یہ بات اس لیے کہتا ہوں، میں نے اسی مسجد میں اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام سے یہ بات سنی تھی. آپ نے بیان کیا تھا کہ بنی اسرائیل کے اندر دو آدمی تھے، دونوں کا تعلق تھا، دوستانہ تھا، آپس کے اندر گہرا تعلق، لیکن اس تعلق کے باوجود وہ دونوں ایسے تھے کہ ایک انتہائی نیک اور دوسرا انتہائی گناہگار اور برے کام کرنے والا. یہ نیک آدمی اپنے اس بھائی کو سمجھاتا اللہ کے بندے یہ گناہ کے کام ہے، یہ نہ کیا کر، لوگوں کے ساتھ زیادتیاں کرتا ہے، اپنی زبان چلاتا ہے، ہاتھ بھی اٹھا دیتا ہے، یہ نہ کیا کر، یہ اچھا کام نہیں ہے، ان کاموں سے رک جا، باز آ جا، اللہ ناراض ہو جاتے ہیں. اور وہ گناہگار ہر دفعہ اس کی بات کو ٹال دیتا، اچھا یار چھوڑ دیں گے، ابھی بڑی زندگی پڑی ہے. فرماتے ہیں اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک دن اس نیک آدمی نے دیکھا کہ میرا یہ بھائی کوئی انتہائی برا کام کر رہا ہے. کہنے لگا دیکھ تجھے میں سمجھاتا ہوں، باز نہیں آتا یار، کیوں نہیں چھوڑتا یہ گناہ کے کام. آگے وہ بھی گناہ کے اندر اتنا مگن تھا، شیطان نے اسے اتنا جکڑا ہوا تھا، کہنے لگا جا چلا جا، تو کون ہوتا ہے مجھے سمجھانے والا، میں اپنی مرضی کا مالک ہوں، میرا جسم ہے، میری مرضی ہے، میں جو چاہوں کروں، تو کون مجھے روکنے والا ہوتا ہے. اچھا تو نے باز نہیں آنا؟ کہتا ہے نہیں آنا. اگر تو باز نہ آیا تو پھر اللہ نے تجھے معاف نہیں کرنا. یہ بات کہہ دی اس نے، اگر تو باز نہ آیا تو اللہ نے تجھے معاف نہیں کرنا. اب چاہیے تو یہ تھا اگر وہ آدمی گناہ میں مصروف تھا اسے سمجھاتا، اگر وہ غصے میں تھا تو ذرا اس کے ٹھنڈا ہونے کا انتظار کرتا، لیکن نہیں، شاید کہ اسے بھی اپنی نیکی کا زام اور گھمنڈ تھا. کہنے لگا اگر تو باز نہیں آیا تو پھر تجھے اللہ معاف نہیں کرے گا. کچھ وہ کھچے کھچے، کچھ ہم تنے تنے، اسی کشمکش میں ٹوٹ گیا رشتہ. چاہ کا بھول گیا کہ یہ میرا دوست ہے. اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا جب اس کی زبان سے یہ بات نکلی نا کہ اللہ نے تجھے معاف نہیں کرنا، اللہ نے آسمان سے ملک الموت کو بھیجا، ان دونوں کی روح کو قبض کر کے اللہ نے اپنے سامنے کھڑا کر لیا. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. اب سوال ہو رہے ہیں
اللہ کے سامنے نیک بھی کھڑا ہے، بد بھی کھڑا ہے، دونوں ہی موجود ہیں۔ لیکن اللہ جس سے سوال کر رہی ہیں وہ نیک آدمی ہے، برے آدمی سے اللہ نے کچھ پوچھا ہی نہیں ہے، اس سے سوال کیا، ہاں بتا بھائی تو نیکیاں کرتا تھا؟ جی اللہ جی کرتا تھا۔ رات کو میرے سامنے لمبی دعائیں بھی کیا کرتا تھا؟ جی کرتا تھا۔ بڑا متقی اور پرہیزگار تھا؟ جی۔ یہ تیرا دوست ہے؟ جی اللہ جی میرا دوست تھا۔ گناہ کرتا تھا؟ جی کرتا تھا۔ پھر تو اسے سمجھاتا؟ اللہ جی میں نے اسے بڑا سمجھایا، یہ باز آئے؟ نہیں آیا۔ اچھا جب یہ باز نہیں آیا تو پھر تو نے اسے یہ بات کہی تھی کہ اللہ تجھے معاف نہیں کرے گا؟ جی اللہ جی میں نے یہ بات کہی تھی۔ کیوں؟ تو نے یہ بات کیوں کہی؟ کون سا ایسا اختیار تیرے پاس ہے، کون سی ایسی اتھارٹی اور حیثیت تیرے پاس ہے کہ تو اللہ کے بارے میں یہ بات کہے کہ فلاں شخص کو اللہ معاف نہیں کرے گا؟ تو کون ہوتا ہے کہنے والا؟ اور صحیح مسلم کے اندر بھی آتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتے ہیں من ذا الذی یتعلی علی الا اغفر لفلان، کون ایسی حیثیت رکھتا ہے جو اللہ کے بارے میں قسم اٹھا کے یہ بات کہے کہ اللہ نے فلاں بندے کو معاف نہیں کرنا؟ وہ اللہ ہے، جسے چاہے پکڑ لے، جسے چاہے معاف کر دے۔ تم کون ہوتے ہو کہنے والے؟ بیٹا میں تجھے یہ بات کہتا ہوں، کبھی کسی سے نہ کہنا کہ اللہ تجھے معاف نہیں کرے گا۔ پھر کیا ہوا؟ اللہ اسے سوال کر رہے ہیں، ہاں بتا تو نے اسے یہ بات کہی تھی تو کیوں کہی تھی کہ اللہ اسے معاف نہیں کرے گا؟ کیوں؟ ایک بات کہوں چراغ دین کے رہنے والوں، یہ بات یاد رکھ لینا، اللہ سے دعا کیا کریں اللہ قیامت کے دن ہم میں سے کسی سے یہ بات نہ کہے کہ کیوں تم نے یہ ایسے کیا تو کیوں کیا۔ یہ بات طے ہے اور پکی ٹھوس ہے کہ اگر اللہ نے کسی سے یہ کہہ دیا نا کہ کیوں، تو پھر اللہ کی کیوں کا جواب نہیں کسی کو آئے گا، کسی کے پاس جواب نہیں ہوگا کیوں۔ اور کیوں کہنے والا بھی جب شہنشاہ مالک الملک ذات ہو، جس کے قبضہ قدرت میں آسمان اور زمین لپیٹ کے اس نے اپنے ہاتھ میں پکڑے ہو، اس کے سامنے کون جواب دے گا اللہ کی کیوں کا؟ کون ہوگا؟ کون اللہ کے سامنے اپنا بہانہ پیش کر سکے گا، اپنا عذر پیش کر سکے گا، اپنی بات کو توڑ مروڑ کے گھما کے لا کے اپنے فائدے کے لیے اللہ کے سامنے رکھ لے؟ کون ایسا کرے گا؟ فرماتے ہیں بیٹا کسی سے یہ نہیں کہنا کہ اللہ تجھے معاف نہیں کرے گا۔ کیوں کہ جب اللہ نے اس سے پوچھا کہ تو نے یہ بات کیوں کہی تو اسے جواب نہیں آیا، رب ذوالجلال کو پھر غصہ آیا، اللہ اس شخص کے اوپر ایسا ناراض ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے پھر ارشاد کیا جا انی قد غفرت لہ واحبطت عملک، اس گناہگار کو میں نے معاف کر دیا ہے اور تیری ساری زندگی کی نیکیوں کے اوپر میں نے قلم پھیر دیا ہے، مٹا دی تیری نیکیاں۔ بڑا مان تھا نا تجھے اپنی نیکیوں پہ، بڑا زام اور گھمنڈ تھا تجھے اپنی عبادت کے اوپر، جس عبادت کی بنا پہ تو نے یہ بات کہی کہ اللہ تجھے معاف نہیں کرے گا۔ آج بھی ایسے ہوتا ہے، ہم 4 دن
مسلسل جماعت کے ساتھ نمازیں پڑھنا شروع کر دینا تو باہر پھرتا ہوا آدمی ہمیں اچھا ہی نہیں لگتا، ہم سمجھتے ہیں ہم بڑے نیک ہو گئے یا گناہ گار آدمی ہیں. ہم بہانے سے اسے سنا رہے ہوتے ہیں اور نماز پڑھنا آیا کرنا. بھئی اسے نماز کے لیے کہنا ہے اچھے طریقے سے، پیار سے، اس کے گھر میں جا کے اسے دعوت دیں، بھائی آئے نماز پڑھنے کے لیے چلتے ہیں. تیری نیکی کسی دوسرے آدمی کو حقیر نہ بنائے. تیرے دل کے اندر دوسروں کے لیے محبت پیدا ہو، نفرت نہ پیدا ہو. تیری نیکی تجھے بد اخلاق نہ بنائے. تیری عبادت وہ فائدہ مند ہے جس کی وجہ سے تیرے اندر اچھا اخلاق پیدا ہو، تیری زبان کے اندر مٹھاس پیدا ہو. مسجد میں آئے نا تو اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے، ہر مسجد میں تقریباً، چونکہ ہمارا تعلق بھی مسجدوں کے ساتھ ہے، مسجد میں کوئی نہ کوئی ایسا شخص تو ہوتا ہی ہے. واللہ علم آپ کے کیسا ماحول ہے یہاں پہ. وہ چھوٹے چھوٹے بچے مسجد میں آتے ہیں، آ کے شرارتیں بھی کرتے ہیں مسجد میں. اکثر اوقات یہ سین دیکھنے کو ملتا ہے کہ بچہ ٹوٹی کے اوپر آ کے بیٹھ کے نا وہ وضو، بڑے معصوم سا بچہ ٹوٹی سوری کھول کے نا تو وہ اپنی طرف سے وضو کر رہا ہوتا ہے. کوئی بڑا آدمی آئے، اوئے اینی ٹوٹی کھولی دی ہے. وہ بیچارہ سمجھتا ہے شاید میں نے تھوڑی کھولی ہے، وہ اور کھول دیتا ہے. ایک جھڑک اور آتی ہے، پھر تو اینی کھولتی ہے. نہیں، آخر کار کیا ہوتا ہے، وہ جھڑکی سن کے وہ بچہ مسجد سے ایسا متنفر ہوتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ مسجد میں مجھے ڈانٹ پڑتی ہے، وہ مسجد سے بھاگ ہی جاتا ہے. اللہ کے بندہ پھر اسے مسجد میں لانا مشکل ہو جاتا ہے. اسے ٹوٹی کھول کے سکھائیں، بیٹا اتنی سی ٹوٹی کھولنی ہے اور ایسے آپ نے وضو کرنا ہے، ایسے آپ نے ہمارے ساتھ مسجد میں کھڑے ہونا ہے، ایسے آپ نے ہمارے ساتھ نماز پڑھنی ہے، ایسے دعا کرنی ہے. ہماری نمازیں ہمیں بد اخلاق نہ بنائیں. ہماری نمازیں ہمارے اندر حقارت اور غرور پیدا نہ کریں. ہماری نمازیں ہمارے دلوں کے اندر محبت پیدا کریں، نفرت پیدا نہ کریں. حضرات، جس وقت ہمارے دلوں کے اندر یہ چیز پیدا ہو جائے نا تو پھر یاد رکھیے، سمجھ جائیے کہ ہماری نمازیں بھی اللہ کے ہاں درجہ قبولیت کو پا رہی ہیں. قیامت کے دن اللہ نے سوال کرنا ہے. جہاں پہ اللہ نے ہماری نمازوں کے بارے میں سوال کرنا ہے، وہاں پہ اللہ نے ہماری زبان اور ہمارے اخلاق کے بارے میں بھی سوال کرنا ہے. جہاں پہ اللہ نے ہماری نمازوں کے بارے میں سوال کرنا ہے، وہاں پہ اللہ نے ہماری زندگی، ہماری جوانی، ہماری عمر، ہمارا مال خرچ کرنا، ہمارا مال کمانا اور ہمارے علم اور عمل کے بارے میں بھی اللہ نے سوال کرنا ہے. اللہ ذوالجلال ہمیں کتاب و سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.